بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، بے شک تو نے جس کو جہنم دوزخ کی آگ میں داخل کیا، تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے، منادی ینادی للایمان، ایک پکارنے والے کو جو پکارتا ہے ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر، فآمنا، پس ہم لوگ ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، بخش دے ہم کو ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہم سے ہمارے برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جو تو نے اپنے رسولوں کے زبان وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ سورۃ آل عمران کا آیت نمبر 191، 192، 194 تک ہے۔ پہلی آیت میں جو دعا کی ہے وہ دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ کل کے درس میں ہم نے بتایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا، ذکر فکر کے ساتھ زندگی گزارو، وہ قرآن کی اسی آیت سے کہتے ہیں۔ ذکر فکر جب نصیب ہوتا ہے تو پھر بندے کی زبان پر دعا آتی ہے کہ ہمیں عذاب جہنم سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ آج کی 3 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا میں اللہ رب العزت سے یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، جو شخص تو نے جہنم میں داخل کر دیا، تو نے اس کو رسوا کر دیا اور اس کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ سمجھے، جہنم سے پناہ مانگنا واجب ہے، یہ بہت ضروری امر ہے، اور یہ انسان کے لیے واجب کا درجہ رکھتا ہے کہ انسان جہنم سے پناہ مانگے۔ میں نے گزشتہ کئی درسوں میں یہ جملہ کہا ہے اور آج پھر یہ کہہ دیتا ہوں، کافر بھی جہنم جائیں گے، بدبخت گناہگار مسلمان بھی جہنم جائیں گے۔ کافر جہنم جائیں گے، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، عبرت کا نشان پا کر جہنم جائیں گے۔ مسلمان جو گناہگار ہوگا وہ جہنم جائیں گے اور آگ کے اندر جل کر اس کی گناہ ختم ہو جائیں گے، وہ صاف ہو کر کے واپس جنت آئے گا، کیونکہ جنت پاک لوگوں کا جگہ ہے۔ یہ جو مسلمان گناہ میں لت پت کیا ہے، اس کی صفائی ہونی ہے۔ کپڑے میلے ہوتے ہیں، صابن و سب سے دھوئے جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال جب گندے ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ سے معافی اور صفائی ہوتی ہے۔ آج اگر دنیا میں توبہ سے صفائی نہیں ہوئی تو قیامت میں اللہ آگ کے ذریعے صفائی فرما دیں گے۔ اس لیے جہنم سے پناہ مانگنا، دوزخ سے پناہ مانگنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم یسترخون فیہا، جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے وہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے۔ دوسری آیات میں اللہ فرماتے ہیں، لہم فیہا زفیر، زفیر گدے کو کہتے ہیں، گدے کی طرح چیخ و پکار کریں گے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سورۃ اللقمان میں ہے، سب سے بدترین آواز گدے کی آواز ہے۔ جہنمی جہنم کے اندر گدوں کی آواز نکالیں گے اور چیخ اور چلائیں گے، وما للظالمین من انصار، ان کا مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت سے یہ دعا تھی کہ اللہ، ہم نے سنا ہے کہ کوئی آواز دینے والے نے آواز دی کہ ایمان لے کر آؤ۔ یہ کون تھا جس نے آواز دی؟ یہ 2 ہے۔ ایک نبی علیہ السلام جب زندہ تھے تو آواز دے رہے تھے ایمان لے کر آؤ، نبی کے بعد صحابہ آواز دے رہے تھے ایمان لے کر آؤ،
یہ آپ کے پشاور کے اندر صحابہ پہنچے، یہ پنجگور 5 قبر، یہ 5 صحابہ پہنچے تھے، یہ آپ کشکارپور محبوب گوڑ کے اندر سندھ کے اندر صحابہ پہنچے تھے، ٹھٹا کے اندر صحابہ پہنچے تھے، کابل اور پشاور اور بغلان اور چیر تک یہ صحابہ ایک آواز لے کر آئے تھے کہ ایمان لے کر آؤ۔ صحابہ نے آواز پہنچائی، پھر تابعین تبع تابعین نے پہنچائی، آج تک علماء حق اور دین کی دعوت دینے والے اس آیت میں شامل ہیں کہ ایک آواز دینے والے آواز دیتے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ، نیک اعمال کی دو، سب اس کے اندر شامل ہے۔ دوسری آواز ربنا اننا سمعنا منادیا، کہ ہم نے سن لیا ہے، ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ ایمان لے کر آؤ اپنے رب پر، وہ آواز قرآن کی ہے۔ صبح قیامت تک یہ قرآن آواز دیتا ہے ایمان لے کر آؤ اپنے رب پر، اور یہ آواز کبھی خاموش نہیں ہوگی، نہ پیغمبر کی آواز آج تک خاموش ہوئی ہے اور نہ قرآن کی آواز قیامت تک خاموش ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، بندوں نے فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے سیئات کو دور فرما۔ ذنوب کہتے گناہ کبیرہ کو، سیئات کہتے گناہ صغیرہ کو، دونوں کا تذکرہ ہے کہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے اگر کسی شخص نے توبہ نہیں کیا، صرف زبان سے مانگتا رہا کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور یہ دعا پڑھتا رہا، اللہ اس کا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں بسا اوقات، ورنہ توبہ ضروری اور لازمی ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں نیکوں کا روح کے ساتھ موت عطا فرما، نیکوں کے ساتھ مرنا، نیکوں کے ساتھ اٹھنا۔ قرآن میں ہے نا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنا اور ان کے ساتھ جینا مرنا، یہ قرآن کا وصیت ہے اور یہ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ آخر میں فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرما جو تو نے پیغمبروں سے وعدہ فرمایا ہے۔ پیغمبروں سے یہی وعدہ تھا کہ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، جنت دوں گا، اپنی رضا دوں گا، اپنا دیدار کراؤں گا، جنت کے بانا خانے عطا فرماؤں گا۔ یاد رکھیے یہ ہر رسول کا وعدہ ہے، اللہ کے ساتھ پوری امت کے لیے ہے۔ ہم سب یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو یہی وعدہ رسول کا عطا فرما، واللہ تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت میں رسوا نہ فرما۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا نہ فرما، قیامت میں بھی ہماری رسوائی یہی ہوگی کہ عمل نامہ الٹے ہاتھ سے ملے گا، بہت گندے طریقے سے ملے گا اور یہ ہماری رسوائی ہوگی۔ ہمارے علماء نے اس آیت کے اندر لکھا ہے اللہ ہمیں تو رسوا نہ کرنا، اللہ ہماری وجہ سے ہمارے پیغمبر کو بھی رسوا نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال پر ہمارا رسول رسوا نہ ہو۔ میں نے جمعے کو بھی کہا تھا، ابھی پھر کہہ دیتا ہوں، جو لوگ سنت کو پامال کرتے ہیں، حضور کی سنت کو زندہ نہیں کرتے، حضور ان سے منہ پھیرتے ہیں۔ صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سامنے سے آیا حضور نے منہ اس طرف کر لیا، پھر اس طرف کر لیا، پھر اس طرف کر لیا۔ دوسرے صحابی ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، مرد پر سونا حرام ہے، تو انگوٹھی نکال دے، حضور علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جب اس نے انگوٹھی پہنی حضور اس کی طرف متوجہ، جو طریقہ حضور کا نہیں ہوگا قیامت میں حضور چہرہ نہیں دکھائیں گے، حضور علیہ السلام منہ پھیر دیں گے کہ یہ میرا نہیں ہے، فلیس منا انک لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ جو 3 آیاتیں ہیں سورۃ آل عمران کے، اس کے اندر 5 مرتبہ لفظ ربنا آیا ہے۔ یہ ربنا کا مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ تو مولوی سے سنتے رہتے ہیں ربنا ربنا، مولوی صاحب بھی شروع اور ہم بھی آمین کہتے ہیں۔ ربنا کا مطلب جب آپ اللہ کو رحمت، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر لفظ ربنا استعمال ہوتا ہے، یہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے ربنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر بڑی محبت پوشیدہ ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب،
اللہ فوراً جواب دیتے ہیں میرے پیارے بندے عبادی، اے میرے بندے کیا چاہتے ہو، کیا بولتے ہو. یہ آواز ضرور آتی ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھتے، وہ الگ مسئلہ ہے. تینوں دعائیں بڑی خاص ہیں، ہر وقت بولنا چاہیے، مانگنا چاہیے. بہت عجیب خوبصورت دعا ہے. سورۃ آل عمران کا آیت نمبر 92 93 94 میں موجود ہے. ابھی ہم نے نماز میں بھی یہی آیتیں پڑھی تھی اور یہ بہت خاص آیتیں ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ دیکھیے، ربنا